الرحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مکہ کے شہر کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس کی گلیوں کی قسمیں بھی قرآن میں اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جو عزت اور عظمت عطا کی ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ آپ میں سے بعض لوگوں کا اگر سفر نہیں بھی ہوا ہوگا تو انہوں نے ویڈیوز میں ضرور دیکھا ہوگا کہ کیسے خوبصورت آبشاریں، کیسے خوبصورت سرسبز و شاداب پہاڑ، کیسی خوبصورت وادیاں، اور کیسے ان میں بہتے ہوئے چشمے، اور کیسے خوبصورت پھول، اور ان پھولوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پرندے، پھر ان کا چہچہانا، اور وہاں پر خوبصورت پرندوں کا ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پہ اڑ کے چلے جانا، اور وہ رنگ برنگے پرندے جب اڑتے ہیں تو قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آدمی ان خوبصورت جھرنوں کو دیکھتا ہے، ان پرندوں کو دیکھتا ہے، ان خوبصورت پودوں اور پھولوں کو دیکھتا ہے، تو بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یا اللہ، جہاں تو نے اپنا گھر بنایا وہاں تو چہکتے ہوئے پرندے بھی کسی کو نظر نہ آئے، وہاں پہ تو خوبصورت جھرنے بھی کسی کو نظر نہ آئے، وہاں پہ تو آبشاریں بھی کسی کو نظر نہ آئی، وہاں پہ تو خوبصورت دریا، بہاریں اور خوبصورت لہلہاتے ہوئے کھیت بھی کسی کو نظر نہ آئے، بلکہ آپ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، پیدا نہیں ہوتی، آپ نے وہاں پہ اپنا گھر بنایا۔ تو دل یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسی خوبصورت جگہ میں بھی اپنا گھر بنا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سنگلاخ وادیوں میں، ان بواد غیر ذی زرع، جہاں پہ کھیتی باڑی نہ ہو، جہاں پہ کوئی چیز پیدا نہ ہو، جہاں پہ کوئی ہرا بھرا ساز و سامان نظر نہ آئے، جہاں پہ بظاہر آب و ہوا بڑی سخت ہو، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنا دیا۔ شاید اس لیے بنایا کہ جو یہاں آئے وہ صرف میرے لیے آئے، وہ باغ و بہار کے لیے نہ آئے، جو یہاں آئے وہ صرف میری محبت میں آئے۔ پھر آپ مینا چلے جاتے ہیں، مزدلفہ چلے جاتے ہیں، عرفات چلے جاتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو مینا، مزدلفہ، عرفات کو اللہ طائف جیسا بنا دیتے کہ ہرا بھرا بھی ہوتا، موسم بھی ٹھنڈا ہوتا، اللہ تعالیٰ حج کے لیے وہاں پہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتے، لیکن نہیں، وہ بھی وادی اسی طرح کی وادی ہے، وہاں پر بھی موسم سخت ہے، وہاں پر بھی کوئی صورتحال نہیں ہے، تاکہ ساری دنیا سے لاپرواہ ہو کر بندہ صرف اللہ کی محبت میں موسم کو دیکھے بغیر، حالات کو دیکھے بغیر، دھرتی کی خوبصورتی کو دیکھے بغیر، صرف اور صرف اللہ کا ہو کر اللہ کے پاس اس دھرتی میں آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس دھرتی کو آباد کر دیا، پسند کر لیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پورا فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کو رزق عطا فرما، امن عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی ایسی فرمائی کہ پیدا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن سال کے 12 مہینوں میں آپ کے مختلف ممالک میں سیزنل پھل ہیں، سیزنل سبزیاں ہیں، ایک سیزن ختم ہو گیا تو دوسرا شروع ہوا، اب پچھلے سیزن کی سبزی بھی نہیں ملتی، پھل بھی نہیں ملتا، اب دوسرا تیسرا سیزن شروع ہوا، پہلے دونوں سیزن کی سبزی بھی چلی گئی، پھل بھی چلا گیا، اب آپ اپنے ملک میں اگلے سیزن کا انتظار کرتے ہیں، وہ سیزن آئے گا تو وہ سبزی آئے گی، وہ پھل آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا گھر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا کیا، اور کیسے پورا کیا؟ آج ہزاروں سال گزر گئے، مکہ کی زمین اگاتی تو کچھ نہیں ہے، پیدا تو کچھ نہیں کرتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے، سیزن ہو نہ ہو، ہر وقت ہر چیز اگر کسی جگہ میسر ہے تو اللہ کے اس گھر مکہ مکرمہ میں ہر وقت میسر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں بھی کشادگی عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا، میری اولاد میں نبوت کے سلسلے کو جاری فرما، میری اولاد میں نیک لوگ ہوں، آپ سے محبت کرنے والے ہوں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اللہ نے رزق میں کشادگی عطا فرمائی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے نیکوں کی دعا کی اولاد میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا اس کو تو ملے گا، جو تقوی اختیار کرنے والا نہیں ہوگا وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو اس کو ہمارا قرب نہیں مل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بعد میں رزق کی دعا کی تو اس میں پھر کہا یا اللہ جو آپ سے ڈرنے والے ہوں ان کو رزق بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نہیں، رزق کی فراوانی تو ایک مقررہ وقت تک ہم سب کے لیے کر دیں گے، لیکن آخرت میں اچھی حالت میں ہم سے ملاقات وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ ان پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان پہاڑوں میں اپنے پیاروں کے امتحان بھی کیسے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے امتحانات سے اللہ نے گزارا، کیسے اللہ نے حضرت ہاجرہ کو امتحانات سے گزارا، کیسے ان کے بیٹے اسماعیل کو اللہ نے امتحانات سے گزارا، اور قرآن مجید نے پھر ان کو انعام بھی دیا۔ اور انعام کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا، اور قرآن کہتا ہے ہم نے بہت سے ابراہیم کے امتحان لیے اور ابراہیم سارے امتحانوں میں پاس ہوا، ہم نے ابراہیم کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب آپ درود پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کعبہ شریف میں جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، صفا و مروہ پہ جائیں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی ادائیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں میں رب نے ڈالا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اب اگر آپ سوچیں تو آپ سوچ کر بڑا آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور حیران ہوں گے، امتحان کا وقت کتنے سال کا تھا؟ کوئی ہزاروں سال کا تو نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان امتحانوں میں پاس ہو گئے، اس امتحان میں پاس ہونے کا جو تذکرہ، چرچا، عظمت اللہ نے عطا کی، ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا بلند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا امتحان دینے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، انعام اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بہت بڑا عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس امتحان کے وقت میں ٹھہرے رہنا یہ بھی ہمت والے بندے کا کام ہے، کمزور بندہ ٹھہر نہیں سکتا۔ انعام اللہ نے کتنا بڑا دیا۔ اسی مکہ کی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، صحابہ اکرام نے ماریں کھائیں، حضرت بلال کو اسی مکہ کی سرزمین پر دوپہر کے وقت میں تپتی ہوئی ریت پر اسی مکہ کی سرزمین پر حضرت بلال کو لٹایا گیا۔ حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے اس بل سے پہلے قانون 3 سال کا تھا، اس بل کے پاس ہونے کے بعد حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے سزا کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید۔ اس بل کے پاس ہونے سے پہلے شہید کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین کی عزت کا قانون، اگر کوئی گستاخی کرے تو 3 سال۔ اب حضرت حسین کی کوئی گستاخی کرے تو اس کی کم از کم سزا 10 سال، زیادہ سے زیادہ عمر قید۔ حضرت علی شیر خدا کی اگر کوئی پہلے گستاخی کرتا تو اس کی سزا 3 سال، اور اب کوئی کرے تو حضرت علی کے گستاخ کے لیے کم از کم سزا 10 سال، زیادہ سے زیادہ عمر قید۔ حضرت فاطمہ کی عزت کے قانون پر ہم جانیں قربان کر دیں گے، لیکن فاطمہ الزہرا کی عزت کے قانون کو پاس کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی کی عزت کے قانون پر کوئی سمجھوتا کیا جا سکتا نہیں، حضرت حسین کی عزت کے قانون پہ کوئی سمجھوتا کیا جا سکتا نہیں، اور جس کو حضرت علی کی عزت کا قانون پسند نہ ہو، جس کو حضرت فاطمہ کی عزت کے تحفظ کے لیے بننے والا قانون پسند نہ ہو، جس کو حضرت حسین کی عزت کے لیے بننے والا قانون پسند نہ ہو، حرم میں بیٹھ کر، احرام میں بیٹھ کے کہتا ہوں، جس کو حضرت علی کی عزت کا قانون پسند نہیں، وہ کل بھی مسلمان نہیں تھا، وہ آج بھی مسلمان ہے۔ یہ حضرت علی کی عزت کا قانون ہے، بن کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت فاطمہ کی عزت کا قانون ہے، بن کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت حسین کی عزت کا قانون ہے، حسینی قربانیاں دے سکتے ہیں
لیکن حسین کی عزت کے قانون پر کمپرومائز کر سکتے بنے گا یا نہیں بنے گا؟ انشاءاللہ قربانیاں پہلی بھی دی ہیں، آئندہ بھی حسین کی عزت کے قانون کے لیے قربانیاں دینی پڑی تو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ اگلی بات، حضرت فاطمہ سے محبت کا دم بھرنے والا حضرت فاطمہ کی عزت کے قانون کے پاس ہونے سے خوش ہوگا یا پریشان؟ خوش ہوگا۔ یہ کون سا طبقہ ہے جو لیبل کچھ اور لگاتا ہے اور حضرت فاطمہ کی عزت کا قانون پاس ہو تو پریشان ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی عزت کا قانون پاس ہوا تو جھوٹے فاطمیوں کے چہروں سے نقاب ہٹ گیا۔ اچھا، کہتے ہیں اس قانون کے پاس ہونے سے بخاری شریف پہ پرچہ ہو جائے گا، مسلم شریف پہ پرچہ ہو جائے گا۔ بھائی مسلم شریف والوں کو فکر نہیں تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بخاری شریف والوں کو پریشانی نہیں تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اور اس قانون کے پاس ہونے سے پاکستان میں امن آئے گا، پاکستان میں ترقی آئے گی، پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے آپ مقدس سرزمین پر بیٹھ کر پہلے بھی دعائیں کرتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان مستحکم ہوگا، ترقی کرے گا اور اس قانون سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا۔ اور میرے اللہ نے چاہا قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی، علامہ غازی اورنگزیب فاروقی کی قیادت میں شہداء کا یہ قافلہ ایک دن اپنی منزل تک پہنچ کر رہے گا۔ آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں، آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ، آپ کی لگن، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں کچھ ہو نہ ہو، قیامت کے دن حضور کی شفاعت ضرور ملے گی انشاءاللہ، اہل بیت کے قدموں میں جگہ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آخری بات میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہی ہے، جب بات آتی ہے قربانی کی تو یاد رکھیں معاویہ اعظم کی قربانی کم ہے، جتنے قائدین شہید ہوئے ان کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی قربانیاں کم ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ، ہمیں دلاسا دینے والی تو ساری دنیا ہے، ہمیں دلاسا دینے والی تو ساری دنیا ہے۔ سب سے بڑی قربانی تو میرے اس کارکن کی ہے جو دنیا سے گیا اور وہ گمنام ہو گیا اور اس کے بچوں کو شاید چند لوگوں یا چند دنوں کے علاوہ دلاسا بھی میسر نہ آ سکا۔ اس لیے جو قائدین شہداء ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تمام اولادیں میرے سمیت ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر یہ مشن اور یہ بل اور یہ بڑھتے ہوئے قدم، اس کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو اس چھابڑی والے شہید کے بچے کو جاتا ہے جس نے اپنے ابا کے بعد محنت مزدوری تو کی لیکن اس قانون کے بننے کے لیے اپنے قدم بھی جاری رکھے، اپنا جذبہ بھی جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے، اسیران کو اللہ تعالیٰ رہائیاں نصیب فرمائے، پاکستان کو اس قانون کے ذریعے اللہ مزید استحکام عطا فرمائے۔ آپ تمام دوست تشریف لائے، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دینی محبتوں کو قائم و دائم رکھے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے عمرہ کیا، صفا مروا